بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج سے پہلے آپ کے سامنے میں نام جو بتایا کرتا تھا وہ یہ ہوتے تھے کہ آپ اپنی بچوں کے نام نہیں رکھ سکتے۔ یہ والے جو نام ہیں اپنے بچوں کے نام نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ ان کا معنی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی اور نام رکھ لیا جائے۔ لیکن آج جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، اس میں ایسے نام بتاؤں گا کہ یہ نام آپ اپنی بچیوں کے رکھ سکتے ہیں۔ معنی نام بھی بتاؤں گا، اس کے ساتھ ساتھ معنی بھی بتاؤں گا، آپ توجہ سے سنیے گا۔ اور ساتھ یہ بھی لاسٹ میں بتاؤں گا کہ آپ یہ جب نام رکھیں گے تو پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو کیسے جو ہے وہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ان کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ میری بات آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ اس پر عمل بھی کر سکیں۔ پہلا نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا نام ہے ہادیہ۔ اس نام کا معنی ہے سیدھا راستہ، سیدھی راہ دکھانے والی۔ اب جس نام کا معنی ہے سیدھی راہ دکھانے والی، سیدھا راستہ، جس بچی کا نام آپ یہ رکھیں گے تو وہ بچی پوری زندگی جو ہے وہ یہ کوشش کرتی رہے گی کہ کسی نہ کسی طریقے میں کسی دوسرے بندوں کی جو ہے وہ ہیلپ کر سکوں اور دوسرے بندوں کو سیدھے راستے پہ لگا سکوں۔ یہ بچی پوری زندگی یہ سوچتی رہے گی کہ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے دوسرے بندوں کی زندگی جو ہے وہ اچھی کر سکوں۔ اگر کوئی ایسی فیملی جو مشکلات میں گری ہے، مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ بچی یہ سوچتی رہے گی، کوشش کرتی رہے گی کہ میں اس مشکلات سے اس فیملی کو نکال کر ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکوں، اور یہ جو نام میرے ماں باپ نے رکھا ہے اس نام کی لاج رکھ سکوں اور کوئی ایسا کام زندگی میں کر جاؤں کہ جس کام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول جو ہے مجھ پر راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ تو اچھا نام رکھنے کے یہی اثرات ہوتے ہیں، یہی فائدے ہوتے ہیں اچھا نام رکھنے کے۔ یہ پہلا نام تھا۔ دوسرا نام ہے رمیسہ۔ رمیسہ کا معنی ہے درست بات کرنے والی۔ ایک اور بات آپ کو یہاں پہ کلیئر بتاتا چلوں کہ اگر رمیسہ سا کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے درست بات کرنے والی۔ اگر درست بات یعنی سمجھانے والی، جب بھی کسی سے بات کرے گی تو سمجھا کے بات کرے گی، بات کو اس طریقے سے کلیئر کرے گی، اس انداز سے سمجھائے گی کہ سننے والا بندہ اچھے طریقے سے سمجھ جائے گا، اس کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی۔ اگر رمیسہ یہ سا کے ساتھ ہو تو اس کا معنی یہی بنتا ہے۔ اگر یہاں پر رمیسہ جو ہے صاد کے ساتھ ہو، نام رکھا جائے صاد کے ساتھ رمیسہ، تو پھر اس کا معنی بنتا ہے چمکنے والا ستارہ۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس بچی کا نام کا معنی ہے چمکنے والا ستارہ، تو اس کے نصیب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے چمکائے گا۔ اب جب بچی کا نام چمکنے والا ستارہ رکھا جائے گا اور بچی جب بھی کسی معاملات میں الجھے گی، کسی کام میں پریشان ہوگی، کسی معاملات میں تنگ آ جائے گی، پریشان ہو جائے گی، تو اس کو تھوڑا سا سہارا دینے کی ضرورت پڑے گی کہ ہم دیکھیں بیٹا ہم نے آپ کا نام کیسا رکھا ہے، نام ایسا بہادر نام رکھا ہے، چمکنے والا ستارہ رکھا ہے، تو آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کو جس طریقے سے نام رکھا گیا ہے اسی نام کی لاج رکھتے ہوئے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دل لگا کر یہ کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ضرور نصیب جو ہے اچھے کرے گا۔ تو جس طریقے سے نام ہے، امید ہے کہ رب تعالیٰ اس بچی کے جو بھی اپنی بچی کا یہ نام رکھنا چاہے گا تو اس بچی کے نصیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اچھے بنا دے گا۔ تیسرے نام کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا نام ہے عفرا۔ عفرا عین کے ساتھ، یہ ساتھ ساتھ جیسے میں بولتا جا رہا ہوں یہ ساتھ ساتھ یہ نام آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے لکھے ہوئے، تو آپ ان ناموں کو بھی پڑھتے جائیں۔ عین کے ساتھ ہے، حمزہ کے ساتھ ہے، کس چیز کے ساتھ ہے، تو یہ عفرا نام ہے عین کے ساتھ۔ تو اس نام کا معنی بنتا ہے خوبصورت، حسن والی۔ اب جس بچی کا نام آپ رکھیں گے خوبصورت اور حسن والی، اس نام کا اثر تو اس بچی پر ضرور پڑے گا۔ ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس صحابیہ کا نام ہے جس صحابیہ کے 8 بچے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تھے۔
یہ اس صحابیہ کا نام ہے، عفرا، عین کے ساتھ۔ اب جس بچی کا نام آپ رکھیں گے عفرا، اور جب بھی زندگی میں وہ تھوڑی سی پریشان آپ کو نظر آئے، کسی کام میں اگر اس کا دل نہ لگے، الجھ جائے، یا ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اچھا نہ رکھے، تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے آپ کا نام ایسی صحابیہ کا نام چن کے رکھا تھا کہ ان کے 8 بچے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تھے، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے نام کی جو ہے وہ لاج رکھنی چاہیے۔ تو جب اس طرح کی باتیں ان کے سامنے کریں گے، ان کو جو ہے یہ سمجھانے کے لیے، تو وہ اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے اس نام کا اثر ضرور پڑے گا، اور وہ اکیلے بیٹھ کے سوچیں گی کہ بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے میرے ماں باپ نے یہ میرا نام رکھا ہے، اگر میں اس مقصد کو ہی پورا نہ کروں تو پھر نام رکھنے کا فائدہ کیا ہوا۔ تو وہ پھر بیٹھ کے اکیلے میں سوچے گی کہ میں کوئی ایسا کام کر جاؤں جس پہ اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ راضی ہو، مجھ پر خوش ہو۔ اپنے آپ کو وہ آہستہ آہستہ جو ہے ڈھالنے کی کوشش کرے گی، اپنے آپ کو اس جس طریقے کا نام رکھا گیا ہے اس انداز میں اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے گی کہ میں اس طریقے سے بن جاؤں، جس طریقے کا نام رکھا ہوا ہے اسی انداز میں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ٹھیک کروں۔ اگر مجھ میں کوئی خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، تو اس کو ٹھیک کر کے اچھے طریقے سے اپنے کاروبار میں جو ہے وہ جو ذمہ داری ہے وہ نبھاؤں، جو ذمہ داری میرے ماں باپ نے میری لگائی ہے وہ نبھا کے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ دکھاؤں۔ تو ناموں کا جو ہے یہی اثر ہوتا ہے۔ یہ نام بھی آپ اپنی بچیوں کا رکھ سکتے ہیں۔ آگے نام ہے امامہ۔ اب یہ جو نام آپ کے میں نے سامنے رکھا ہے امامہ، اس نام کا معنی ہے قیادت کرنے والی۔ اب جس بچی کا نام آپ رکھیں گے امامہ، اور وہ بچی ایسا ذمہ داری کا ثبوت دے گی کہ جب بھی گھر والوں پہ کوئی پریشانی آئے گی، کوئی ایسا مسئلہ آئے گا، جب وہ گھر والے اس کے پریشان ہوں گے، بالکل جب وہ تھک جائیں گے کہ اب ہم آگے نہیں چل سکتے، تو یہ بچی جو ہے ان کے سامنے آگے ڈھال بن کے کھڑی ہو جائے گی، اور ان کو سمجھائے گی، اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو سمجھائے گی کہ نہیں، ہم یہاں تھک ہار کے بیٹھ نہیں سکتے، ہم آگے یہ کام کر سکتے ہیں، میں آپ کا ساتھ دوں گی، میں آپ کو لیڈ کروں گی۔ تو وہ اپنے گھر والوں کو لیڈ کر کے آگے کی طرف لے جائے گی، اپنے گھر والوں کی قیادت کرے گی۔ کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں اگر گھر والے جو ہے وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں، پریشانی کی زد میں آ جاتے ہیں، تو ان کو سہارا دے گی، ان کو کہے گی کہ نہیں، میں آپ کی قیادت کرتی ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں، اس کام کو ہم کمپلیٹ کر کے دکھائیں گے۔ تو ایسے نام جو ہے وہ رکھنے چاہیے جس نام سے بچیوں کو قوت ملے، طاقت ملے، اپنے نام کا معنی سنیں تو یکدم جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ نہیں، جب بھی کوئی مشکل پیش ہے تو یہی سوچیں کہ ہمارے ماں باپ نے یہ جو معنی رکھا ہے یہ اس انداز سے رکھا ہے اور اس کام کے لیے رکھا ہے جس کام کو ہم اب سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں امامہ اپنی بچیوں کا، اچھا نام ہے، معنی بھی اچھا بنتا ہے۔ آگے ایک اور نام ہے امیمہ۔ امیمہ اس کا معنی ہے چست، چلاک، بھاگنے والی، بھاگ بھاگ کر کام کرنے والی، یعنی سست پن اس کے اندر نہ ہو، یہ ایسا نام ہے، اس کا معنی یہی بنتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچی ایسی ہوتی ہے جس کو اگر ماں باپ کوئی کام کہتا ہے یا بھائی کام کہتا ہے، بہن کام کہتی ہے، تو وہ ایک کام جو جلدی جلدی کرنے والا ہوتا ہے، 2 منٹ میں ہو سکتا ہے، اس کو سستی کی وجہ سے اس کو ایسے طریقے سے جو ہے وہ اس کو ڈیلے کرے گی، اور وہ 2 منٹ کا کام کرنے والا وہ 10 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں یا 1 گھنٹے میں جو ہے اس کو پورا کرے گی، اس کو کہا جاتا ہے سستی۔ اور ایک ایسی بچی ہے جس کو ماں باپ کوئی کام کہتا ہے اور ماں باپ کے علاوہ اور کوئی بہنوں میں سے کوئی کام کہتا ہے، تو وہ فٹافٹ وہ کام کر کے اس کو کمپلیٹ کر کے ان کو بتاتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے یہ کام، باپ کو بتاتی ہے یا ماں کو بتاتی ہے، اپنے بہن بھائیوں یا گھر والوں میں سے کسی کا کام ہو تو وہ فوراً بتاتی ہے کہ میں نے تو یہ کام کر لیا ہے۔ اب اس بچی کے اوپر ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہماری بچی جو ہے وہ بھاگ بھاگ کر کام کرنے والی ہے، سست نہیں ہے، چست چلاک ہے۔ تو یہ امیمہ جو ہے اس کا معنی بنتا ہے چست، چلاک، نوجوان۔
تو یہ نام بھی آپ اپنی بچیوں کا جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ ایک اور نام ہے حمیمہ، ہا کے ساتھ حمیمہ۔ اس کا معنی ہے اپنے رشتوں کا پاس رکھنے والی، یعنی اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان رشتوں کا خیال رکھنے والی، اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ لے کر چلنے والی، اور اپنے ماں باپ کے جو رشتے ہیں ان کو توڑنے والی نہیں، ان رشتوں کو سنبھال کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ساتھ چلنے والی، چاہے جتنی بھی مشکلات آ جائیں ان رشتوں کو جو ہے وہ چھوڑے نہ، اپنے ماں باپ کے رشتہ دار جو ہیں ان کا بھی خیال رکھے، اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھے، اپنے بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھے۔ تو اس نام کا معنی ہے اپنے رشتوں کا خیال رکھنے والی، پاس رکھنے والی۔ تو یہ نام بھی بہت اچھا ہے اور اس کا معنی بھی بہت اچھا ہے لغت کے اعتبار سے، تو یہ نام بھی آپ اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں۔ ایک اور نام ہے بریرہ۔ بریرہ یہ اس کا معنی ہے نیک، عبادت گزار۔ اب جس بچی کا نام آپ بریرہ رکھیں گے، جس نام کا معنی ہے نیک، عبادت گزار، اللہ کی عبادت کرنے والی، اب یہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ اس بچی کے اندر بھی ڈال دے گا۔ وہ اللہ کی عبادت کرے گی، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے گی اور کوشش کرے گی کہ میں اللہ کی عبادت کر پاؤں اور اللہ کو راضی کر پاؤں۔ جب بچی عبادت کرے گی اللہ کی، اللہ کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ایک تعلق جڑ جائے گا، تو آپ کو پتہ ہے جس بندے کا، جب بچی ہو یا بچہ ہو، جس انسان کا تعلق رب تعالیٰ سے جڑ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول سے جڑ جائے، آپ خود حساب لگا سکتے ہیں وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی۔ جس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، وہ بچی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتی، کسی کے ساتھ کوئی غلط طریقہ استعمال نہیں کر سکتی، کسی کے ساتھ غلط بہیو نہیں کر سکتی۔ وہ ہمیشہ سب کے ساتھ برابر طریقے سے چلنا چاہے گی۔ جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول سے جڑا ہوا ہے، وہ ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ جب تک میں زمین پہ زندہ ہوں، زمین پہ چل پھر رہی ہوں، اس وقت تک اللہ کے بندوں سے اچھے طریقے سے بہیو رکھوں، اچھے انداز میں بات کروں اور اچھے طریقے سے یہاں دنیا سے کام کر کے چلی جاؤں، تاکہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے اس دنیا میں لوگ جو ہے وہ یاد رکھیں کہ واقعی کوئی ایسی بچی آئی تھی، ایسی عورت آئی تھی جو لوگوں کا خیال رکھتی تھی اور اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اور جب یہ آپ نام رکھیں گے، یہ بریرہ جو نام آپ کو بتائیے آپ رکھ سکتے ہیں اپنی بچی کا، اس کا معنی بھی اچھا ہے، نام بھی اچھا ہے، لغت کے اعتبار سے بھی معنی اچھا ہے۔ اور جب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو نام میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صحابیہ کے نام ہے، صحابیات میں سے نام ہے، اور یہ نام جب آپ اپنی بچیوں کے رکھیں گے تو ایسے سمجھیں کہ اپنی بچیوں کے اندر صحابیات کے ناموں میں سے ایک عبادت جو ہے وہ منتقل کر رہے ہیں۔ ایک نام تو اجاگر ہوتے ہی ہوتے رہیں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ صحابیات کی عبادات جو ہے اپنے بچوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو، اب جو آپ کو میں نے پہلے بات بتائی تھی کہ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے، جب آپ نے یہ اچھے نام رکھنے ہیں، یہ نام رکھ کے جب بھی بچے بڑے ہوں، تعلیم کے میدان میں جو ہے وہ پیر رکھنا شروع کر دیں، تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیں، یا کسی تعلیم کے بعد کسی کاروبار میں جو ہے وہ قدم رکھتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ جب بھی کسی پریشانی کا شکار ہوں، جب بھی کسی مشکل کا شکار ہوں، جب بھی ان کے لیے کوئی برا وقت ہو، تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ، یہ ماں باپ کا کام بنتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے موٹیویٹ کریں اور ان کو بتائیں، دیکھیں بیٹا ہم نے آپ کا نام یہ رکھا ہے، یہ نام، اس کا معنی بنتا ہے بہادر، اس نام کا معنی بنتا ہے اچھا، اس نام کا معنی بنتا ہے چمکنے والا ستارہ، اس نام کا معنی بنتا ہے لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنے والا، لوگوں کا خدمت گزار، اپنے ماں باپ کا فرما بردار، اللہ کا فرما بردار۔ یہ سارے معنی آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ نے خود سمجھنا ہے کہ آپ نے اپنی بچی کا نام کیا رکھا ہوا ہے، کس حساب سے جو ہے وہ معنی رکھنا ہے، تو اس حساب سے جو ہے وہ اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو جب آپ اپنے بچوں کو اس طریقے سے موٹیویٹ کریں گے تو وہ ضرور اپنے وہ بچے آپ کی بات سمجھیں گے اور اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے
کہ ہمارے ماں باپ یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے میرے ماں باپ نے یہ نام رکھا ہے کوشش کرے گی کہ میں اپنے ماں باپ کے نام رکھے ہوئے کی لاج رکھوں، اور اس کو اچھے طریقے سے جو ذمہ داری مجھے سونپ دی گئی ہے اس ذمہ داری کو سنبھال کے آگے کی طرف لے کر جاؤں اور کامیاب کروں۔ امید ہے کہ میرے جو باتیں کی ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اس طریقے سے نام جو اپنے بچوں کے چن چن کے رکھنے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اور ضرور بتائیے گا اگر کسی کو اچھے نام اور چاہیے ہوں وہ بھی کمنٹس میں کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کیا کریں، انشاءاللہ العزیز اس کی بھی آپ ڈیٹیل آپ کو پہنچا دیں گے۔ اللہ حافظ۔